ورنہ سنو تابعین کی ایک جماعت حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آئی، تو کچھ دیر گفتگو ہونے کے بعد حضرت محمد بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پڑوسی میں ایک ہمارے مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، چلیں اس کے گھر کی تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ تابعین جو تھے اللہ والے وہ چلے اور جا کے اس کے گھر پہ جب پہنچے تو لوگوں نے کیا دیکھا، اس کا ایک بھائی تھا جو آہو افغا کر رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا، اور اتنا رو رہا تھا، اس کی بنی تھی، اس کے بدن میں طاقت نہیں تھی۔ بن یوسف فرماتے ہیں ہم لوگوں نے پوچھا کہ آخر تو اتنا کیوں رو رہا ہے، کیا تجھے دنیا سے نہیں جانا؟ تو کہا جانا تو سب کو ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس نے کہا جب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے جب چلے آئے تو میں بھی اپنے بھائی کی قبر کے پاس بیٹھ گیا کچھ دیر کے لیے۔ تو جیسے ہی بیٹھا سب لوگ چلے آئے تو قبر کے اندر سے آواز آنے لگی عجیب و غریب، اور میرا بھائی پکار کر چیخ کر کہہ رہا تھا ہائے میری نماز کہاں گئی، ہائے میرے روزے کہاں چلے گئے، میری عبادت و ریاضت کام کیوں نہیں آ رہی ہے۔ میں بے قرار ہو گیا، تڑپ گیا، مچل گیا، میں نے مٹی ہٹانا شروع کر دیا، قبر کو کھولا اور جیسی تختہ ہٹایا میرے بھائی کی قبر آگ کے انگاروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی کے گلوں میں گردنوں میں آگ کی بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور یہ ہولناک منظر دیکھ کر میں بے قرار ہو گیا۔ قبر پہ جیسی تیسی مٹی ڈال کے چلا آیا ہوں، اور آج اس دن سے لے کر آج تک رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت محمد بن یوسف فرماتے ہیں ہم لوگوں نے پوچھا کہ آخر تیرے بھائی کا کون سا ایسا برا عمل تھا جس کی بنیاد پر اسے یہ عذاب مل رہا تھا، عذاب الہی کا مستحق بنا؟ اس نے کہا سنو، میرا بھائی نمازی ضرور تھا، میرا بھائی روزوں کا پابند تھا، میرا بھائی اچھے اخلاق والا تھا، لیکن اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سنو قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ اموالهم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا فبشرهم بعذاب الیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو اپنے سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو جمع کر کے اکٹھا رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی جہنم کلیم وادی کا نام ہے۔ رب ارشاد فرماتا ان کے لیے خوشخبری سنا دو کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے اور اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ میرے اس دن کام آئے گا، اس دن کام آئے گا۔ آج اتنا نکال دوں گا تو اتنا کم ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں کیا تم بھول گئے پروردگار عالم اس مال کی حفاظت خود فرماتا ہے، جس مال کی زکات نکال دی جاتی ہے اس مال میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، جس مال کی زکات نکالی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے مال کے اندر سے زکات نکالنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔